السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج بروز جمعہ 3 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری مطابق 18 دسمبر 2020 کو میرا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پارٹ نمبر 1۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس اہم موضوع کو کسی ایک دن میں یا کچھ منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لہذا انشاءاللہ مختصراً ہم اس کو بیان کریں گے اور چھوٹی چھوٹی کلپ بنائیں گے تاکہ آپ آسانی سے سن سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر ہم سب عمل کر سکیں انشاءاللہ العزیز۔ تو اتباع رسول، اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، اطاعت کرنا، فالو کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، ہر بات کو ماننا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا، ان کی بات کو ماننا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی ہر بات کو ماننا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، انہوں نے جس طرح سے بتایا ہے اسی طرح سے عمل کرنا ہر چیز میں، چاہے وہ بات عقیدے سے متعلق ہو، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز سے متعلق ہو۔ تو جتنے بھی شرعی امور ہیں، جو بھی دینی بات ہے، ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے۔ تو عقیدہ ہم کسی اور کے بتائے ہوئے عقیدے پر ہم نہیں چل سکتے، تو عقیدے کی ساری باتیں ہم وہی مانیں گے، اسی عقیدے کو ہم فالو کریں گے، اسی عقیدے کو ہم مان کر کے چلیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے بیان کیے ہیں، اور عبادتیں ساری کی ساری ہم اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح سے ہر بات، ہر کام جس کو رسول نے کیا ہے، جیسے کیا ہے ویسے ہی کرنا، جتنا کیا ہے اتنا ہی کرنا، اور جس طرح سے کیا ہے اسی طرح سے کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو چھوڑ دیا ہے، نہیں کیا ہے، جن سے دور رہے ہیں، جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بچایا ہے، دور کا، ان چیزوں سے بچنا بھی اتباع رسول میں داخل ہے۔ تو جن کاموں کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، جن کو آپ نے کیا ہے اس کو کرنا ہے، جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا ہے اس کو چھوڑنا ہے، اسی کو کہتے ہیں اتباع رسول، اطاعت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ اور ایسا کیوں ہم ساری باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، ساری باتوں میں نبی کو ہی فالو کریں؟ ایسا کیوں؟ عقیدہ ہو، عبادت ہو، جو بھی شرعی امور ہے، جو بھی دینی معاملات ہیں، ہر چیز میں ہم نبی کو ہی کیوں فالو کریں گے؟ اس کی دلیل بہت ساری ہے قرآن شریف کے اندر اور حدیث کے اندر۔ مثال کے طور پر سورہ احزاب آیت نمبر 21، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کی رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور قیامت سے توقع رکھتا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کی توقع رکھتا ہے، اور کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ یہ آیت دراصل جنگ احزاب سے متعلق نازل ہوئی ہے، اس کے پس منظر میں، لیکن یہ آیت عام ہے، اس کا حکم عام ہے، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تو مثال کے طور پر شادی کا بھی اگر ہم آتا ہے تو شادی بھی ہمیں اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے ترازو ہیں جس پر تمام اعمال کو، ہمارے تمام کاموں کو تولا جائے گا۔ کوئی بھی انسان کوئی بات کہے یا کوئی بھی انسان
کوئی کام کرے تو اس کو تولیں گے نبی کے ترازو پر، اگر وہ صحیح نکلا تو صحیح ہے، اگر ہٹ کے ہو جائے، نبی کے طریقے سے الگ ہو جائے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اس پر تولا جائے گا اور پرکھا جائے گا، چاہے کسی کی بھی بات ہو یا کسی کا بھی عمل ہو، کس نے کیا کہا اور کس نے کیا کیا، یہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ رسول نے کیا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے مال فے سے متعلق۔ مال فے یعنی وہ مال جو مسلمانوں کو بغیر جنگ کیے ہوئے دشمنوں سے حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مال فے، اور جو مال دشمنوں سے لڑ کر کے حاصل ہو یعنی جنگ میں، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو یہ آیت مال فے سے متعلق نازل ہوئی، لیکن اس آیت کا حکم بھی عام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ بھی رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف واضح کر دیا کہ جو کچھ رسول دیتے لے لو، جس سے رکتے ہیں اس سے رک جاؤ، منمانی نہیں چلے گی، ہماری خواہش نہیں چلے گی، ہماری تمنائیں آرزویں نہیں چلیں گی، ہماری اور آپ کی اور باپ داداؤں کی، خاندان کی، قبیلے کی، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی پسند ناپسند اور رسم و رواج نہیں چلے گا، بلکہ رسول نے کیا دیا اس کو لیا جائے، اور رسول نے جس سے روکا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 71 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اتباع کی، تو گویا اس شخص نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 80 یعنی 80 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اتباع کی، رسول کو جس نے فالو کر لیا، گویا اس نے اللہ کو فالو کر لیا، گویا اس نے اللہ کی اتباع اور پیروی کر لی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے ہر معاملات میں، ہر چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔